السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ کیا مذہب اسلام صرف 1450 برس پہلے اس دنیا میں آیا؟ آج بہت سارے غیر ہم سے سوالات کرتے، ہمارے بچوں سے سوالات کرتے تو ہمارے بچے جواب نہیں دے پاتے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کیا مذہب اسلام واقعی 1450 برس پہلے آیا یا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب کا دین وہ دین اسلام ہی رہا۔ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے، آپ بغور سماعت کریں۔ اگر آج آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کو سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے وہ دین اسلام ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی مذہب پیارا نہیں۔ اگر پیارا ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام ہی پیارا ہے، وہ دین اسلام ہی پیارا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی دلیل میں ارشاد یہ فرماتے ہیں اسلام پہلے اور آخری اور تمام انبیاء اکرام، تمام رسول اور ان کے متبعین کا دین رہا، اور اس دین اسلام کے علاوہ کبھی بھی نہ تو کوئی دین اللہ کو مقبول تھا اور نہ آئندہ کبھی مقبول ہوگا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو آخری نبی ہیں، سب کا دین وہ دین اسلام ہی تھا۔ آپ دیکھیں، اسلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اپنے سر کو جھکا دینا۔ لیکن جب اسلام کی بات آئے گی تو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے سر کو جھکا دینا، اس کو قبول کر لینا، مان لینا، اس چیز کا نام اسلام۔ اب جو کرنے والا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس کو ماننا، اس کے مطابق چلنا، جو مانتا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، سارے انبیاء اکرام کے جو متبعین تھے، ماننے والے تھے، فالوورز سے، سب کو مسلمان کہا گیا۔ قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے بہت سارے مقام پر ان نبیوں کے پیروکار کو، فالوورز کو مسلمان کہا۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ ایک مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ پتہ چلا یہاں بھی مسلمان کہا گیا۔ اسی طور پر آپ آگے بڑھیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے پروردگار عالم ہم دونوں کو اپنا فرما بردار یعنی مسلمان بنا، اور ہماری اولادوں میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری اطاعت و فرما برداری کرنے والی یعنی مسلمان ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضور سے سالوں سال، ہزارہ سال پہلے آئے، تو اگر یہ 1450 برس پہلے اسلام آیا تو آخر وہاں مسلمان کا تذکرہ کیوں ہو رہا؟ یعنی مسلمان اسے کہتے جو رب کے سامنے اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس کی عبادت کے لیے جھک جائے۔ تو اب اسی طور پر آگے بڑھیں، جب فرعون کے دربار میں جادوگر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک نگاہ نبوت پڑی، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور اس حال میں ہمیں موت آئے کہ ہم مسلمان ہوں۔ پتہ چلا اسلام وہاں بھی نظر آتا ہے۔ اسی طور پر آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو اگر وصیت کی، کیا کی؟ قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ سماعت کریں، جب انہیں ان کے پروردگار نے فرمایا کہ مسلمان یعنی فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے فوراً کہا میں رب العالمین کے لیے مسلمان یعنی فرما بردار ہو گیا۔ ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹے، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا، لہذا تم نہیں مرنا
مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اب آپ دیکھیں سالوں سال پہلے یہی لفظ مسلمان کا تذکرہ ہے. اسی طرح اگر میں قرآن کی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بہت سارے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن لیا. اسی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ ہے. جب آپ نے ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کے پاس اپنا خط بھیجا، اس کے اندر بھی یہی تھا، قَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین. بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا ہے. میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ملکہ بلقیس کو کریں مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، تو وہاں بھی لفظ مسلمان کا. اسی طرح اگر آپ تذکرہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، دوسری جگہ سب جگہ ملے گا. لیکن آپ کو خلاصہ کے طور پر یہ سمجھا دوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تک جو دین رہا وہ صرف دین اسلام ہی رہا. اس کو یوں سمجھے، ایک ہے بنیادی اصول اور بنیادی عقیدے، اور ایک ہے اعمال. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا عقیدہ ایک ہی رہا، یعنی اللہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ حساب و کتاب، یہ ساری چیزوں کا جو کل تک ان کا عقیدہ تھا وہی آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ، سارے انبیاء کرام کی امتیوں کا یہی عقیدہ رہا. عقیدے میں کوئی وہ نہیں. لیکن چونکہ شریعتیں بدلتی رہی، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اس طرح شریعتیں بدلتے رہے، اس کے طریقہ کار بدلتے رہے. لیکن اب اگر ان شریعتوں پر، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، اب کوئی دنیا کے اندر نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اب قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا، تو لہذا اب وہی مسلمان ہوگا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کو مانے گا. لہذا یہ کہنا کہ اسلام 1450 برس پہلے، یہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے. چونکہ وہ جس رب کی عبادت کرتے تھے ہم بھی اسی رب کی عبادت کرتے، وہ ان کا جو عقیدہ تھا ہمارا بھی عقیدہ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اب کسی شریعت پہ عمل نہیں. اگر نجات چاہتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہو تو شریعت مصطفی پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. لہذا ذہنوں سے بات نکال دیں کہ اسلام 1450 برس پہلے آیا. نہیں، ہمارے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہمارے باپ جو تشریف لائے دنیا میں، اسی وقت سے اسلام آ گیا، اور قیامت تک اسلام رہنے والا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا. لہذا اسلام کو دبانے کی کوشش نہ کریں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے دین کو پرانا سب سے کہنے کی کوشش نہ کریں. یاد رکھیں آدم علیہ السلام کی طرف نسبت اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے. ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے. لہذا اسلام کے بارے میں نالج کر رکھیں، سنیں، پڑھیں، جانیں کہ مذہبی اسلام ہے کیا. یاد رکھیں مذہبی اسلام کے دامن میں ہر چیز کی تعلیم ہے، ہر چیز کی تعلیم مذہبی اسلام نے دی. کسی دین اور دھرم کے اندر یہ تعلیم نہیں مل سکتی جو مذہبی اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے اور دنیا سے اسلام کی دولت کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.